رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الصلاۃ، صلاۃ، اذان، اقامت، باجماعت نماز پڑھنا، ان مسائل کی فضیلت اور ان مسائل میں جو فقہ ہے، جو مسائل ہے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، ان سے متعلق یہ دوسری نشست ہے. اذان کی ایک اور فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہوئے سنا، اذان کہنے والوں کی گردنیں قیامت کے دن تمام لوگوں سے لمبی ہوگی. یعنی جو مؤذن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت یہ رکھے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی کر دی جائیں گی. یعنی عام لوگوں میں وہ اٹھ کر دکھائی دیں گے، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. یعنی عام طور پہ مؤذن یا امام، ان کو دنیا کی نظر میں یا بالخصوص ہمارے ایریے یا ہمارے ملک میں ایک معمولی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے قریب ان کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ پابندی سے اذان دے کر لوگوں کو مساجد کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعزاز اور فضیلت دیں گے کہ ان کی گردنیں لمبی کر دی جائیں گی. دوسری حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اس بات کو روایت کیا ہے، فرمایا مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے امام ہو، ان میں کمزور لوگوں کا خیال رکھو. یعنی امام کے لیے ضروری ہے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا ضرور خیال کریں، اور ایسا مؤذن مقرر کرو جو اذان کہنے کی اجرت نہ لیتا ہو. یعنی فضیلت ہے کہ اذان دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ایسے مؤذن اور ایسے امام کو جو مساجد میں رکھا جاتا ہے اجرت نہ لیں، ایسے مؤذن اور ایسے امام کو رکھو. مساجد کے اندر امام صاحب کے لیے جو بھی اجرت رکھی جاتی ہے یا مؤذن کے لیے جو بھی اجرت رکھی جاتی ہے، یہ اذان دینے کے لیے نہیں دی جاتی. یعنی کسی مسجد میں اگر مؤذن ہے اور امام ہے، امام صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھنے، ضم سورہ پڑھنے، رکوع کرنے، سجود کرنے، تشہد پڑھنے، اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی. یا مؤذن کے لیے بھی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے لیے اجرت نہیں جاتی. جو اجرت طے کی اہل علم نے اس سے یہ کہا کہ مؤذن اور امام کی زندگی کی دیگر مصروفیات کٹا کر ہم وقت لے رہے ہیں ان کا، وہ وقت وہ مقرر کر دیے، اس کے علاوہ کہیں دوسری مصروفیات ان کو نہیں ہے. اس وقت لینے کی اجرت دی جا رہی ہے. اذان کی اجرت نہیں لے سکتے شریعت میں، نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے شریعت میں، لیکن جو وقت دیا جا رہا وہ وقت کی اجرت دی جاتی. اسی نیت سے اجرت مساجد کمیٹی کو بھی دینا چاہیے، اسی نیت سے اجرت مؤذن اور امام کو بھی لینا چاہیے کہ وقت جو دیا جا رہا یہ وقت کی اجرت ہے. دوسری حدیث، اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنے کی فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. یعنی جو کلمات مؤذن کہیں گے ویسے ہی کلمات اذان سننے والے کے لیے بھی ہیں. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے شرح میں لکھتے ہوئے کہا اذان خود ایک ایسی عبادت ہے، اس پر اتنا اجر و ثواب ہے مؤذن کے لیے اذکار پڑھنے سے، عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے کہنے کے بعد ان الفاظوں کو ریپیٹ کرنے کی نصیحت کی، تاکہ مؤذن کو جتنے اذکار پہ اجر مل رہا اتنا ہی اذان پڑھنے والے کو بھی اجر مل جائے. دوسرا فضیلت یہ ہے جب اذان دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اذان ہو جاتی تو پلٹ کر آ جاتا ہے، اور پھر تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو آتا ہے تمہارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یعنی خنزب، اور جب نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، 3 مرتبہ ہلکے سے بائیں شولڈر کی طرف تھوک دیا جائے۔ اب اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا کام ہے ایمان لانا غیب کی تمام باتوں پر، بھاگ جاتے ہیں، یہ یقین ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرنا کفر کے قریب والی بات ہے۔ دوسری چیز، مؤذن کی اذان سے تو جہاں سے بھی شیاطین بھاگنا ہے چلے جاتے، اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے کہ جب فجر کی اذان عام طور پہ دی جاتی، یا کوئی رات کی عشاء کے وقت کی اذان دی جاتی، بستی کے کتے بھی بھونکتے ساتھ میں، اذان جیسے ہوتے رہتی کتوں کا بھونکنا شروع ہوتا۔ کتا 2 قسم سے بھونکتا، ایک لمبی سانس سے بھونکتا، اور ایک عام جو اس کا بھونکنا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا جو سو کوئی اور وجہ سے وہ بھونکتا۔ یہ لمبی سانس کا جب کتا بھونکتا تب اذان ہو یا نہ ہو شیاطین کو دیکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح طور پہ فرمائے، تو جب شیاطین بھاگ جاتے، ظاہر بات ہے یہی وقت شیاطین جب بھاگتے رہتے کتوں کی نظر پڑنے ہی صحیح ہے، کتے بھونکتے اذان کے وقت میں، ورنہ لوگ تعجب کرتے کہ اذان ہوتے ہی کتے بھونک رہے ہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا نہیں، شیاطین بھاگ رہے ہیں تو نظر میں آتے ان لوگوں کے، اور شیاطین نظر میں آنے سے بھاگتے ہیں، اس کی وجہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان سن رہے ہیں کسی مسجد کی، آپ بھی اذان کو جب دہرائیں گے، گھر کے اندر میاں بیوی میں کوئی درار ہے، کوئی جھگڑا چل رہا، بات چیت نہیں چل رہی، تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہوا، سب بیٹھ کے اذان کو آپ ریپیٹ کریے، آپ کے گھر کے اندر سے بھی شیاطین بھاگ جائیں گے اس اللہ کے ذکر کو سن کر، کیونکہ واضح ہے جب اذان دی جاتی ہے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور مجھ پر جب تم میں سے اذان سنو تو اسی طرح ہو کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت کی ایک بلند درجہ ہے۔ وسیلہ یہ دعا ہے اذان کے بعد کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب اس میں جو یہ کہا جا رہا وسیلہ مانگو، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو۔ الوسیلہ جنت کے کئی شاخیں ہیں، جنت الفردوس، دیگر جنتوں کی شاخیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو ساری انسانیت میں اللہ صرف ایک شخص کو دینے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے میرے رب سے کہ وہ جو جنت کا ایک درجہ ہے الوسیلہ، وہ مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم مانگتے وَبَعَثُ مَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي والوسیلہ جب اس میں مانگا جاتا تو مطلب یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو خوشخبری دی ہے الوسیلے کی، وہ انہیں ہی عطا کر دے، جو ساری انسانیت میں صرف ایک ہی انسان کو وہ درجہ عطا کیا جانے والا ہے۔ اذان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے۔ درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا۔ اب انسان پر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا، ظاہر بات ہے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے دکھنے، لیکن رحمت کے نزول سے نہ جانے کئی مصیبت کوئی آفت آنے والی تھی ہوں گی ٹل گئی، صرف یہ رحمتوں کی نزول کی وجہ سے، صرف ایک بار پڑھنے۔ اور سنت یہی ہے 10 مرتبہ صبح میں درود پڑھا جائے، 10 مرتبہ شام میں درود پڑھا جائے۔ تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تشہد میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اور تمام درودوں میں سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، ہم فضائل کے ساتھ ساتھ فقہ بھی دیکھ رہے ہیں، دو تشہد والی جو نماز ہوتی، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عصر ہے، 2 تشہد والی نماز میں پہلے تشہد میں التحیات تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے تشہد میں تشہد کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھا جا سکتا۔ حنفی مسلک میں یہ ہے پہلے تشہد میں بیٹھ کر اگر تشہد پڑھنے کے بعد کوئی اللہم صلی تک آ گیا تو اس کو سجدے سہو کرنا پڑتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں درود پڑھے۔ وتر کی نماز میں جو 9 رکعت والی وتر پڑھے تھے، 8ویں رکعت میں تشہد پڑھ کے درود ابراہیم پڑھے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے تشہد پڑھ کے بھی اس میں بھی درود ابراہیم پڑھا گیا۔ مجھ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے۔
یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، بس جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن ابھی نماز میں فجر میں پڑھے گئے وہ آیت، شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے حکم سے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم سب کو شفاعت ملنے والی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، شفاعت ان کے لیے ہوگی جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کے دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ جو ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یعنی سارے انسانوں کو جب قبروں سے اٹھا کے ننگے بدن اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا ابھی، یعنی نام اعمال تولے جانے کا ہی پروسیجر نہیں آیا ابھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے انبیاء کرام کے پاس جاتے جاتے آتے ہوئے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کیونکہ ایک نبی دوسرے نبی کی طرف اشارہ کرتے رہیں گے، کہا نفسی نفسی، آج مجھے میرے اعمال کی پڑی ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے میرے رب کی نافرمانی کی تھی، جو دوسری رکعت میں آیت پڑھی گئی شجرہا، وہ شجر کے پاس نہیں جانا ہے، میں شجر کے پاس چلا گیا تھا، پھل کو ہاتھ لگا دیا تھا، اور جو سو سطر کھل گیا تھا دونوں کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کلمات بھی سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کر لیے بھی، دعا قبول بھی ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو گئی، لیکن قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے لوگ کہیں گے آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے عرض کریے کہ ہمارا جو حساب و کتاب شروع ہو جائے، تب آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میرا رب اللہ آج سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں تھا، اور نہ آج سے زیادہ پھر کبھی غضبناک ہونے والا ہے، مجھے میرے نفس کی پڑی ہے، میں نے میرے رب کی وہ نافرمانی کی تھی، اس نے کہا درخت کے پاس نہ جانا، میں درخت اور شجر کے پاس چلا گیا تھا، تم کسی دوسری کے پاس جاؤ، ہوتے ہوتے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سجدے میں گریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ ایسی صفات عندک الغیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کسی بھی نبی کو آج تک اللہ کی وہ صفات کا علم نہیں دیا گیا، جیسے 99 سے زائد اللہ کے صفات ہیں، اسماء ہیں، لیکن چند صفات اللہ کے ایسے ہیں جو غیب میں ہیں، جو سجدہ کریں گے اس سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ لگا کر مانگو، تو پہلی مرتبہ اللہ کے ناموں کو تعارف دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ناموں کے وسیلے سے مانگیں گے، حکم ہوگا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیں گے، کہا جائے گا کیا عطا کرنا ہے، کہا اللہ حشر کے اس میدان سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، تب حساب و کتاب شروع ہوگا، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جس میں تمام انبیاء کرام کی بھی شفاعت ہو گئی، تمام کی تمام انسانیت کی جو شفاعت ہو گئی اللہ کے دربار میں حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے۔ تو یہ اذان کے فضائل ہیں۔ فقہ میں کل ہم نے سیکھے فرض نماز میں کتنے ارکان ہیں صلاح کے؟ 14۔ پہلا ٹھہر کر صلاح پڑھنا، دوسرا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر نہیں بولے نماز میں داخلہ نہیں ہوا، ٹھہر کر پڑھنے کی طاقت ہے ٹھہر کرنے پڑے نماز تکمیل نہیں ہوئی۔ تیسرا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، یعنی صلاح انفرادی پڑھو، امام کے پیچھے پڑھیے، فرض پڑھیے، نفل پڑھیے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازم ہے۔ کل ایک صاحب مسئلہ پوچھیں، عموم میں سب کے لیے ضروری ہے کہ اگر رکوع مل گیا تو کیا رکعت مل جاتی؟ حدیث ہے رکوع مل گیا تو رکعت ملتی، لیکن اصول ہے الحدیث یفسر بعض بعض، ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی، اس لیے اہل علم نے کہا احتیاط کا تقاضا یہ ہے رکوع اور مل بھی جائے تب بھی اس رکعت کو پورا کر لو، کیونکہ دوسری حدیث میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی لازم عمل کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھا عمل رکوع میں جانا، پانچواں رکوع سے اٹھنا، چھٹا رکوع سے اٹھ کر پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا، ساتواں سجدے میں جانا دونوں، آٹھواں دونوں سجدوں سے اٹھنا، نواں دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی کر کے ٹھہرنا، یعنی یہ 9 ارکان ہیں۔ ان 9 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جانا کسی ایک رکعت میں، اور آپ کو احساس ہو گیا نماز کی اگلی رکعت میں ارے میری پہلی والی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، پہلی والی رکعت میں رکوع کرنا بھول گیا، پہلی والی رکعت میں ایک سجدہ کرنا بھول گیا، تو اگلی رکعت میں جب آیات آ جائیں گا پہلی والی رکعت انویلڈ ہو جاتی نماز میں، اب پڑھنے سے رکعت پہلی والی رکعت بن جاتی۔ تو جب نماز ہی میں ارکان کی ادائیگی چھوٹنے یا بھولنے پر رکن ادا ہو جائے
تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لینا، لیکن کب؟ رکن کی ادائیگی کے بعد۔ یہ رکن ادا نہیں کریں آپ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، ایک سجدہ چھوٹ گیا تو جان دو بولے اور آپ سجدے سہو کر لیے تو نماز ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ارکان کے چھوٹنے پر رکن کی ادائیگی کے بعد سجدے سہو ہوگا۔ نماز کے اندر یاد آ جائے تو نماز کے اندر سجدے سہو، نماز کے بعد یاد آ جائے تو وہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے اس کے بعد سجدے سہو کیا جائے گا۔ اگلا 10واں ہے پوری نماز اطمینان، یعنی ہر فعلی رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ 10واں رکن ہے۔ یعنی آپ رکوع میں جا رہے ہیں، زٹ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، زٹ، روبوٹک نہیں ہے، نماز اطمینان سے ادا کرنا 10واں رکن ہے۔ اطمینان سے جانا، سمیع اللہ لمن حمیدہ اطمینان سے اٹھنا، اللہ اکبر اطمینان سے سجدے میں جانا۔ تیزی کرنا رکن مس ہو جاتا، سب چیز پڑھ رہے ہیں آپ نماز میں لیکن حرکتوں میں تیزی ہے، پوری نماز انویلڈ ہو جاتی، کیونکہ پوری نماز یا کسی ایک رکعت میں آپ حرکت میں بہت تیزی کر دیے، وہ رکعت انویلڈ ہو گئی، اس کو نماز کے اندر ہی دہرانا پڑتا۔ تو 10واں رکن ہے اطمینان سے ادا کرنا۔ یہ کہاں سے استنباط کرے اہل علم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو جو احادیث میں اس پر غور کرتے ہوئے، ایسی نماز تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اب تراویح چلتی، تڑتر پڑھ لیتے، 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھنے والے بھی ہیں، 15 منٹ میں بھی 20 رکعت پڑھنے والے ہیں۔ 11واں آخری تشہد، 11واں رکن ہے آخری تشہد، یعنی اب فجر کی نماز ہم پڑھے، اس میں ایک ہی تشہد ہے، یہ ایک تشہد ہی آخری تشہد ہے۔ یعنی ہوتا کیا، اب آپ دوسری رکعت پڑھے فجر کی، پڑھ کے دوسرے سجدے سے اٹھ کے التحیات للہ تشہد پڑھنا ہے۔ اب بسا اوقات دھن کدھر کی رہتی، بہت بڑی عبادت کر لے کہ اپن دھن میں رہیں، دوسرے سجدے میں اٹھے بھولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی تشہد نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ نماز کی آخری رکعت پھر سے دہرانا پڑتا جس میں تشہد ہے، یہ آخری تشہد۔ لیکن جن نمازوں میں 2 تشہد ہے، ظہر میں 2، عصر میں 2، مغرب میں 2، عشاء میں 2، مثال کے طور پہ عشاء کی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے، لیکن بھولے سے امام صاحب یا آپ اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں اٹھ کے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، اب روکنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیجیے تیسری رکعت کے بعد پھر تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چوتھی رکعت کنٹینیو کر لیجیے، کیونکہ پہلا تشہد واجبات میں سے پہلا تشہد چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے کفایت کر جائیں گا، لیکن آخری تشہد چھوٹنے پر وہ 1 رکعت کو دہرا کر اس کے تشہد کو تکمیل کرنا پڑے گا۔ جن نمازوں میں 1 تشہد ہے وہی آخری ہے، جن نمازوں میں 2 تشہد ہے اس کا دوسرا جو سو آخری تشہد ہے۔ 12واں تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا، تشہد ٹھہر کر نہیں پڑھا جا سکتا، تشہد بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کون دنیا کے اندر ہوں گا بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سو تشہد سبھی پڑھتے، مگر ایک بار آنکھوں سے مغربی کی مسجد میں دیکھا ایک صاحب ٹھہر کے تشہد پڑھ لیے، ان کو بیٹھنے کیا مشکل تھی کہ کیا ہے پتہ نہیں، تو ٹھہر کے تشہد نہیں پڑھا جاتا۔ تشہد پڑھتے وقت میں بیٹھے ہوئے رہنا یہ ارکان سلام میں سے ایک رکن ہے۔ 12واں 13واں ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، اور سلام سے مراد یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یعنی عمان وغیرہ میں آپ کبھی چلے گئے، فرد نماز میں بھی وہاں خالی ایک ہی سلام رہتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھ کے چلے جاتے بھی امام صاحب، آپ کا دوسرا سلام انتظار میں رہتا۔ شیخ بن باز سے پوچھا گیا ایسے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جائے جو ایک ہی سلام کا قائل ہے تو کہا تم اپنا دوسرا سلام پھیرو، اس لیے کہ 2 سلام پھیرنا رکن سلام میں سے ہے، تو 2 سلام سے تکمیل کیا جائے گا۔ نفل صلاح ہے، یعنی فجر سے پہلے کی 2 نفل ہم پڑھے، اس کو 1 سلام سے ختم کر سکتے آپ، نیت کرنا 1 سلام کی۔ صلاۃ الجنازہ ہے، صلاۃ الجنازہ کو بھی 1 سلام سے ختم کیا جا سکتا۔ نفل صلاح کے لیے 1 سلام کی گنجائش اہل علم نے کہا، لیکن فرض صلاح کے لیے 2 سلام جو سو شرط ہے بلکہ رکن صلاح ہے۔ اور سلام پھیرتے وقت سنت یہ ہے، امام جب بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کا پہلا سلام ہوتے ہمارا سلام نہیں ہونا، امام جب دوسرا پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تب ہمارا پہلا سلام ہونا۔ اسی طرح تمام ارکان جو صلاح کے ہیں، امام رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر تب ہم جانا اللہ اکبر، پہلی صف میں امام صاحب ہاتھ چھوڑتے اپن بھی چھوڑ دیتے، یا جو سو امام صاحب سمجھ جاتے بھائی آخری آیت کے حصے میں آ گئے آہستہ پڑھ لیے تو پھر ہم ان سے پہلے ایڈوانس میں ہاتھ چھوڑ لیتے۔ امام کے تکبیر کا انتظار کرنا لازم ہے، کیونکہ حدیث ہے کیا وہ شخص
جو امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے یا امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یعنی وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے، امام سے پہلے حرکت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، جس عمل کے ساتھ وعید آ جاتی، وارننگ آ جاتی، عذاب کا ذکر آ جاتا، لعنت کا ذکر آ جاتا، وہ عمل کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا۔ 14 رکن ہے تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، سیکوینس میں ادا کرنا، یعنی رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، اس کے بعد سجدہ ہوتا۔ آپ رکوع کرنا بھول کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، آپ کو یاد ہے میں رکوع کرنا بھول گیا، بیچ سجدے سے اٹھ کے پھر رکوع کر رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں، سیکوینس کو آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ایک بار آگے بڑھ گئے تو بڑھ گئے، یا تو رکعت انویلڈ کر کے اگلی رکعت کو پہلے والی رکعت بنا لینا، یا پھر اصلاح کر لینا کہ بھئی یہ عمل آہستگی سے اطمینان سے خشوع کے ساتھ کرنا ہے۔ تو صلاح کے 14 ارکان میں بنیادی رکن یہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریے کتاب آپ تک پہنچانے کی، پرنٹ کروا کے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔